الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ کریم رمضان کریم کا بابرکت مہینہ ہے، اسی نسبت سے آج ہم نے ایک ایسا موضوع شامل کیا ہے جو کہ عموماً افطار کے وقت بالخصوص اسلامی بھائی اس پہ بہت زیادہ غفلت کرتے ہیں، خواہ اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہنیں، اس میں عموماً گھر میں غفلت ہی کی جاتی ہے۔ پیاری روزہ داروں، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے لیے یہ بشارت ہے کہ افطار کے وقت جو کچھ دعا مانگو کہ وہ درجۂ قبولیت تک پہنچ کر رہے گی، مگر افسوس کہ آج کل ہماری حالت ہی کچھ عجیب ہے کہ نہ پوچھو۔ افطار کے وقت ہمارا نفس بڑی سخت آزمائش میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ عموماً افطار کے وقت ہمارے آگے انواع اقسام کے پھلوں، کباب، سموسوں، پکوڑوں کے ساتھ ساتھ گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈے ٹھنڈے شربت کے جام بھی موجود ہوتے ہیں۔ بھوک اور پیاس کی شدت کے سبب ہم نڈال تو ہو ہی چکے ہوتے ہیں، بس جیسے ہی سورج غروب ہوا کھانوں اور شربت پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ دعا یاد نہیں رہتی۔ دعا تو دعا، ہمارے بے شمار اسلامی بھائی افطار کے دوران کھانے پینے میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں کہ ان کو نماز مغرب کی پوری جماعت تک نہیں ملتی، بلکہ معاذ اللہ بعض تو اس قدر سستی کرتے ہیں کہ گھر ہی میں افطار کر کے وہیں پر بغیر جماعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ توبہ توبہ۔ جنت کے طلبگاروں، اتنی بھی غفلت مت کرو، نماز با جماعت کی شریعت میں نہایت ہی سخت تاکید آئی ہے، اور ہمیشہ یاد رکھو بلا کسی صحیح شرعی مجبوری کے مسجد کی 5 وقتہ نماز کی جماعت ترک کر دینا گناہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک آدھ کھجور سے افطار کر کے فوراً اچھی طرح منہ صاف کر لے اور نماز با جماعت میں شریک ہو جائے۔ آج کل مسجد میں لوگ پھل، پکوڑے، سموسے، کباب، دیگر تلی ہوئی چیزیں وغیرہ کھانے کے بعد منہ کو اچھی طرح صاف نہیں کرتے، فوراً جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، حالانکہ غذا کا معمولی ذرہ یا ذائقہ بھی منہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ کہ میرے اور آپ کے آقا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے دونوں بزرگ فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی بات شدید نہیں کہ وہ جس شخص پر مقرر ہے اسے اس حال میں نماز پڑھتا دیکھیں کہ اس کے دانتوں کے درمیان کوئی چیز ہو۔ طبرانی کبیر۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، متعدد حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے، ملائکہ کو اس سے ایسی سخت ایذا ہوتی ہے کہ اور شے سے نہیں ہوتی۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کر لے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قرات کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے، اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتہ کے منہ میں داخل ہوتی ہے۔ کنز العمال شریف اور طبرانی نے کبیر میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گرا نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھے اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف۔ مسجد میں افطار کرنے والوں کو اکثر منہ کی صفائی دشوار ہوتی ہے کہ اچھی طرح صفائی کرنے بیٹھے تو جماعت نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا مشورہ ہے کہ صرف ایک آدھ کھجور کھا کر پانی پی لے، پانی کو منہ کے اندر خوب جنبش دے یعنی ہلائیں تاکہ کھجور کی مٹھاس اور اس کے اجزاء چھوٹ کر پانی کے ساتھ پیٹ میں چلے جائے، ضرورتاً دانتوں میں ہلال بھی کرے۔ اگر منہ صاف کرنے کا موقع نہ ملتا ہو تو آسانی اسی میں ہے کہ صرف پانی سے افطار کر لیجیے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامر برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تالیف فیضان رمضان شریف میں لکھتے ہیں،
یہ مجھے ان روزہ داروں پر بڑا پیار آتا ہے جو طرح طرح کی نعمتوں کے تھالوں سے بے نیاز ہو کر غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد کی پہلی صف پہ کھجور پانی لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح افطار سے جلدی فراغت بھی ملے، منہ کو صاف کرنا بھی آسان رہے، اور پہلی صف پہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز بھی نصیب ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی میرے اسلامی بھائیو، دراصل یہ معاملہ واقعی ایک دشوار ہے کہ نفس پر گرا گزرتا ہے کہ آپ کے سامنے من پسند چیزیں پڑی ہو اور اس سے اپنے آپ کو روکنا، لیکن یاد رہے کہ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پانا سیکھیں، کہ ہم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اب پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، منہ میں بدبو ہوگی تو ظاہر ہے، جس ابھی پہلے ہمارا موضوع گزرا ہے اسی بیان میں، تو کس قدر فرشتوں پر بھی شدید گزرتا ہے۔ تو لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے صرف کھجور کھائیے، ٹھیک ہے، کھجور کھائیں، پانی پی لیں، پھر ساتھ ہی اس کو کلی وغیرہ کر کے مسجد میں چلے جائیں، پھر وہاں پر نماز پڑھ کے آ کے پھر حسب معمول جو ہے وہ ترکیب بنا لیں، لیکن کوشش کریں تلی ہوئی چیزوں سے اجتناب بھی کریں۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ جو ہے مکتبۃ المدینہ سے بہت پیارے رسالہ شائع کیا ہے، کباب سموسے، اس کا مطالعہ آپ ضرور کریں، انشاءاللہ الکریم اس میں مفید معلومات ملے گی، اور حسن زن ہے کہ انشاءاللہ الکریم ان تلی ہوئی چیزوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔